آیت نمبر 160 ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس آیت مبارکہ میں ینصرکم کا لفظ جو ہے نصرت سے ہے۔ نصرت کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی مدد کا ہونا، اور اس وقت اس مدد کا آنا جب آپ کو اس کی شدید ضرورت ہو، تو عین وقت پہ جو آپ کے پاس مدد آتی ہے اس کو نصرت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل غالب کا لفظ آیا ہے، غیم لام با سے اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ گھنا ہو جانا۔ جب کسی درخت کی شاخیں بہت زیادہ گھنی ہو جاتی ہیں کہ شاخ کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ان کے سائے بہت گھنے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی غلب کہا جاتا ہے۔ شیر کی گردن کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی موٹی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اور تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی چیز کو توڑنا چاہے تو توڑنے والی چیز جو ہے وہ خود کٹ جائے اور ٹوٹ جائے۔ تو گویا کہ ان تین معنوں سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ کسی کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، اقتدار کیوں نہ ہو، دبدبہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی تو سامنے والا آپ کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ غلب کا ایک چوتھا معنی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اندر سے جذباتی لحاظ سے کسی انسان کا بے بس ہو جانا، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال کی دعوت کے بعد یہ کہا تھا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کے رویے نے مجھے اندر سے جو ہے وہ بے بس کر دیا ہے، اب مجھے آپ کی نصرت چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے تو کوئی آپ پہ جذباتی لحاظ سے بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو نصرت کا اور غلبے کا بڑا خوبصورت تعلق ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ صرف انسان کو ظاہری طور پہ نہیں بلکہ اندر سے بھی جو ہے وہ کامیاب کر دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں یخذلکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، خا دال لام سے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دوست جب آپ کو اس کی شدید ضرورت ہو تو عین مشکل وقت میں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ اور قرآن میں یہ لفظ شیطان کے لیے آیا ہے کہ شیطان انسان کا عین وقت پہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو گویا کہ نصرت کے بعد اس لفظ کو لے کر آنا کہ نصرت تو وہ ہوتی ہے جو کہ عین ضرورت کے وقت انسان کے پاس آتی ہے، اور خضر میں یہ تاثر ہے کہ جو عین مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے، تو جب انسان کو ضرورت ہو اور اللہ کی طرف سے مدد نہ آئے تو پھر کوئی دنیا میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں جو کہ المؤمنون ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جملے کی ترتیب کو بدلا گیا ہے، حالانکہ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ ایمان والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، مگر عربی میں جب سیکوینس چینج کیا جاتا ہے تو اس طرح سے کلمے میں تاکید، بات کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں جو کہ المؤمنون خاص ایمان والے ہوتے ہیں۔